اللہ تعالیٰ کی ذات قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتی ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جو انسان دنیا کے اندر آیا ایک نہ ایک دن اس نے واپس پروردگار کی طرف لوٹ کر ضرور جانا ہے۔ ایک ایسے جہان کی طرف لوٹ کر جانا ہے جس جہان میں اس دنیا کے اعمال کو پیش ہونا ہے۔ اس کائنات کے اندر جو بھی انسان جو بھی اعمال کرتا ہے قبر کے اندر وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، میدان حشر میں وہ اپنی آنکھوں کے سامنے پرصراط سے گزرتے وقت وہ ان اعمال کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ کل نفس بما کسبت رہینہ، فرمایا کہ اس کائنات کے اندر انسان ایک محدود اور مخصوص وقت کے لیے آیا ہے، اور ایک مخصوص وقت کے پورا ہونے کے بعد انسان اپنے اصل زندگی کی طرف لوٹنے والا ہے۔ یہ عارضی زندگی ہے، ایک حقیقی اور دائمی زندگی ہے۔ اس کائنات کے اندر ہمیں بھیجا گیا اس عارضی زندگی میں ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کی کامیابی کے لیے، ایک بہت بڑے امتحان میں ڈال کر ہمیں اس کائنات کے اندر بھیجا گیا، اور اس انسان کو اللہ تعالیٰ نے محدود وقت دیا ہے۔ اس محدود وقت میں بہت لمبی زندگی جینے کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہے۔ چنانچہ جب معلوم ہے کہ موت برحق ہے، ہم نے مرنا ہے، اور مرنے کے بعد ایک لازوال بہت بڑی زندگی کا سامنا کرنا پڑے گا، ایک بہت بڑے دن کا سامنا کرنا پڑے گا جس دن کے اندر کسی پر ظلم نہیں ہوگا، جس دن کے اندر پروردگار عالم تمام فرشتوں کے روبرو جلوہ فروز ہوں گے، اور ایک ایک انسان کا نامہ اعمال اس کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اس دن کو انسان کو پہلے سے بتا دیا کہ وہ دن آنے والا ہے۔ سیدنا ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ، جس کے بارے میں بعض علماء فرماتے ہیں وہ وقت کے پیغمبر بھی تھے، وقت کے بادشاہ بھی تھے، بعض علماء فرماتے ہیں وقت کے بادشاہ تھے۔ وہ دور دراز کے علاقے میں سفر فرما رہے تھے کہ ایک بستی پر سے ان کا گزر ہوا، تو اپنے وزیر کو بھیجا کہ جاؤ اور بستی والوں کی حالت دریافت کر کے مجھے بتاؤ کہ لوگوں کا رہن سہن، کھانا پینا، چال چلن کیسا ہے، معاملات کیسے ہیں، معاشرت اور معیشت کیسی ہے۔ آپ کا وزیر جاتا ہے اور جا کر بستی والوں کی حالت کیا دیکھتا ہے؟ 3 چیزیں بستی والوں میں بہت عجیب دیکھی انہوں نے۔ 3 چیزیں۔ سب سے پہلی چیز، پورے بستی والے، پورے شہر والے، پورے گاؤں والے جو تھے ان میں سے کسی ایک کا بھی پکا مکان نہیں تھا۔ وہ جھونپڑیوں میں، سادہ سی جھونپڑیوں میں گزارا کرتے تھے۔ بڑا حیران ہوا کہ پورے شہر والوں میں سے کسی ایک انسان کا بھی پختہ مکان نہیں ہے، سارے جھونپڑیوں میں رہ کر گزارا کرتے ہیں۔ دوسری بات جو سب سے عجیب دیکھی وہ یہ تھی کہ ان لوگوں کا کھانا کیا تھا، وہ گھاس کھا کر، درختوں کے پتے کھا کر گزارا کرتے تھے۔ بڑے حیران ہوئے، اور وزیر نے تیسری بات جو ان میں سب سے حیران کن دیکھی وہ یہ تھی کہ ہر گھر کے دروازے کے بالکل سیدھ میں سامنے 3 4 5 قبریں بنائی ہوئی تھیں، کوئی علیحدہ قبر۔ وہ وزیر واپس آیا اور سیدنا ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ سے فرمانے لگا کہ حضرت اس بستی میں میں نے 3 چیزیں بڑی عجیب دیکھی ہیں۔ سارا ماجرا سنایا تو حضرت ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگی کہ جاؤ اور بستی کا جو بڑا سردار ہے اس کو میرا پیغام دو کہ آپ کو وہ بلا رہے ہیں۔ چنانچہ اس بستی کے سردار کے پاس وہ وزیر گیا، اور وزیر نے یہ کہا کہ آپ کو حضرت ذوالقرنین فلاں بادشاہ بلا رہے ہیں، آپ چلے میرے ساتھ۔ وہ شخص کہنے لگا کہ ہائے افسوس، میرے پاس اتنا وقت کہاں کہ میں ان سے ملاقات کروں، میرے پاس اتنی فرصت نہیں، میں معذرت کرتا ہوں، میں ان کے پاس نہیں جا سکتا۔ وہ وزیر واپس آ کر حضرت ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ کو بیان کرنے لگا کہ حضرت اس کے پاس وقت نہیں ہے۔ حضرت فرمانے لگے کہ بڑے عجیب لوگ ہیں، چلو ہم چلتے ہیں۔ تو حضرت ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ اپنے وزیر کو ساتھ لے کر جب وہاں پہنچے تو کہا کہ آپ کی بستی میں 3 چیزیں ہمیں بہت عجیب و غریب لگیں، اس کا پس منظر بتا دیجیے، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگا جی کون سی چیزیں؟ تو کہا آپ کے پوری بستی میں کوئی ایک گھر ہم نے پختہ نہیں دیکھا، سارے کے سارے گھر سادہ سی جھونپڑیوں پر مشتمل، اس کی کیا وجہ ہے؟ بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، کہنے لگے حضرت
جب ہمیں معلوم ہے کہ دنیا چھوڑ کر ہم نے جانا ہے، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، تو پکے گھر بنا کر کیا کریں گے؟ جب یہ دنیا میں عارضی طور پر ہم نے ٹھہرنا ہے، رہنا ہے، تو پختہ مکان بنا کر کیا کریں گے؟ کہا کہ اچھا تم کھانا کون سا کھاتے ہو؟ کہا کہ حضرت ہم کھانا گھاس کھا کر گزارا کرتے ہیں، درختوں کے پتے کھا کر گزارا کرتے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ تم اچھا کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ کہ حضرت ہمیں پتہ ہے کہ ہم کھا سکتے ہیں، لیکن ہم اس وجہ سے گھاس اور درختوں کے پتے کھاتے ہیں کہ اگر ہم لذیذ کھانوں میں مشغول ہو گئے تو ہم آخرت کی فکر بھول جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرنے میں مبتلا ہو جائیں گے، حالانکہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم اپنے وقت کو برباد کریں۔ اچھا تیسری بات یہ ہے کہ آپ کے ہر گھر کے سامنے، آپ کے ہر جھونپڑی کے سامنے 3-4 قبریں ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے؟ تو فرمانے لگے کہ ہمارا جو بھی مردہ انتقال کر جاتا ہے تو ہم اس کی قبر اپنی جھونپڑی کے دروازے کے سامنے بناتے ہیں، جب صبح کو کام پر جانے لگیں تو قبروں کو دیکھ کر جاتے ہیں، اور شام کو کام سے لوٹیں تو انہی قبروں کو دیکھ کر گھروں میں داخل ہوتے ہیں، تاکہ ہمارے ذہن کے اندر، ہمارے سامنے ہر وقت موت کی یاد تازہ رہے، ہم موت کو بھول نہ جائیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ نے جب ان کی یہ باتیں سنی کہ اتنا موت کا خوف اور اتنی آخرت کی فکر، تو آپ جانے لگے، کہا اللہ آپ پر رحم فرمائے، ہمیں اجازت دیجیے۔ تو کہنے لگے کہ اے ذوالقرنین، کیا تم میری ایک بات سنو گے؟ میں تم سے ایک بہت ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ ٹھیک ہے بتاؤ کون سی بات ہے؟ تو کہنے لگے کہ 1 منٹ ذرا ٹھہرو۔ الماری سے اندر گئے اور الماری سے ایک کھوپڑی نکالی اور حضرت ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے رکھی اور کہنے لگے کہ حضرت آپ جانتے ہیں یہ کون ہے؟ کہا جی میں نہیں جانتا۔ کہا یہ اس شخص کی کھوپڑی ہے جو کسی وقت میں پوری دنیا کا بادشاہ ہوتا تھا، یہ بہت متکبر تھا، بہت ظالم تھا اور جابر تھا، لوگوں کے مال غصب کرتا تھا، اور جب زمین پر چلتا تھا اترا کر چلتا تھا، پاؤں زور سے مار مار کر چلتا تھا، اس کے خدام بہت زیادہ تھے، اس کی فوجیں بہت زیادہ تھیں، تکبر اور غرور اس کے اندر بہت زیادہ تھا۔ حضرت میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس کھوپڑی سے اب پوچھیں کہ وہ غرور کہاں پر ہے، وہ پروٹوکول کہاں پر ہے، وہ فوج، وہ لاؤ لشکر، وہ آج کہاں چلا گیا؟ وہ ختم ہو گیا، مٹی میں مل گیا سب کچھ۔ آج یہ بادشاہ اس کھوپڑی کی صورت میں ہمارے سامنے، اور اندر گئے اور ایک اور کھوپڑی اٹھا کر لائے، کہنے لگے ذوالقرنین یہ بھی دنیا کے بہت بڑے بادشاہ کی کھوپڑی ہے، اور یہ بہت عادل تھا، انصاف کرنے والا تھا، آج خود تو چلا گیا لیکن اس کا انصاف دنیا کے اندر موجود ہے، قیامت تک رہے گا۔ حضرت میں نے آپ کو یہ بات اس وجہ سے بیان فرمائی کہ آپ بھی بادشاہ ہیں، ایسا کام کر کے جائیے گا کہ کل کو آپ کو لوگ عدل و انصاف کے ساتھ یاد رکھیں، اور آپ کے مرنے کے بعد آپ کے نیک اعمال آپ کے پیچھے آتے رہیں۔ کتنا عجیب و غریب واقعہ ہے۔ آج امت مسلمہ، آج مسلمان موت کو بھول گئے، آج دنیا کی لذتوں میں، دنیا کی خواہشات کے اندر، دنیا کی شہوات کے اندر اتنے پڑ گئے، اپنے مالک حقیقی کے احکامات کو بھلا بیٹھے، رسول اللہ کی مبارک زندگی کو بھلا کر بیٹھ گئے، موت کو تو بھول ہی گیا۔ جو انسان گناہ کرتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے کبھی نہیں مرنا، جو انسان خطا کرتا ہے، خطا کرنے کے بعد توبہ نہیں کرتا، وہ دنیا کی مستیوں اور رنگینیوں کے اندر اس قدر مدمگن ہوا کہ یہ بھول بیٹھا ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے، اس کی رنگینیاں، آسائش و آلائش بالکل عارضی ہیں، ایک وقت آئے گا جب دنیا سے جانا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں بھی آخرت کی تیاری